نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ سب حضرات کے بخوبی علم میں ہے کہ آج ہم قبلہ سید طالب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں کے اس بابرکت ختم شریف میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے اور اللہ ان کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرمائے. میں ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اس کے اندر آپ نے ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا جن کا نام ہے حضرت سیدنا عمران قصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. عمران قصیر یہ امام احمد بن حنبل سرکار کے شاگردوں میں آتے ہیں. امام احمد بن حنبل جنہیں 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی یہ آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں. تو ان کی بات سے اندازہ لگائیے گا کہ جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا عالم ہے. حضرت عمران قصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نا اپنی زندگی میں اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا, اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا. وہ معاہدہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. آج ہمارے طرح طرح کے معاہدات ہوتے ہیں, طرح طرح کی دعائیں, طرح طرح کے مطالبات. کاروبار چل پڑے, اولاد مل جائے, شادی ہو جائے, گاڑی مل جائے, مکان مل جائے. ہماری یہی تک سوچ ختم ہو جاتی ہے. ہم صرف انہی چیزوں کے طلبگار ہیں اور یہ تو پھر مل ہی جاتی ہے محنت سے. لیکن اگلی جو منازل ہیں نا جن کو حاصل کرنے کی ہمیں دعائیں اور کوشش کرنی چاہیے وہ منازل پھر انسان طے نہیں کر پاتا ہے. حضرت عمران قصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے معاہدہ کیا, مولا تو مجھے ہمت دے, میں ساری رات یا رکوع اور سجود میں بسر کروں یا تلاوت قرآن میں بسر کروں, یہ مجھے توفیق عطا فرما. یہ میرا معاہدہ ہے تجھ سے کہ میں ساری رات, ہاں انسان بتقاضا بشریت سو بھی جاتا ہے, نیند بھی آ جاتی ہے, اکثر حصہ میرا عبادت میں گزر جائے, تلاوت قرآن میں گزر جائے, بس تھوڑا سا حصہ بتقاضا بشریت طبیعت کی بحالی کے لیے اگر سونا پڑ جائے تو سو جاؤں گا, وگرنہ رات کا اکثر حصہ یا رکوع اور سجود میں بسر کروں گا یا تلاوت قرآن میں بسر کروں گا. اللہ انہوں نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا اللہ سے, اور یقین جانیے ان کا طویل عرصہ زندگی کا اسی طرح سے گزرتا رہا. طویل عرصہ ساری رات کھڑے ہیں رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہیں, رکوع کی حالت میں ہیں, نوافل سے تھک جاتے ہیں, نوافل سے سانس لیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کر کے ان کی رات بسر ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں انہیں رکوع میں لذت اتنا آتی تھی, انہیں سجدے میں لطافت اتنا آتی تھی, قرآن پڑھتے ہوئے سکون اتنا آتا تھا. یہ کہا کرتے تھے لولا الرکوع والسجود وتلاوت القرآن لا عائشو, کہتے تھے
اللہ کی قسم اگر رکوع اور سجود نہ ہوتا یا تلاوت قرآن نہ ہوتا عمران کثیر کی زندگی مشکل ہو جاتی، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اگر آج عمران کثیر سکھ کی زندگی بسر کر رہا ہے، چین کی زندگی بسر کر رہا ہے، یا رکوع کی برکت ہے یا سجدے کی برکت ہے یا تلاوت قرآن کی برکت ہے۔ مسلمانوں آج ہم زندگی میں کتنے پریشان ہیں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، رزق بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، پھر بھی ذہنی قلبی سکون نہیں ہے۔ لوگ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہیں، چین نہیں آ پا رہا، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، سردیوں میں ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں پھر بھی چین نہیں آ رہا۔ حضرت عمران کثیر کہتے تھے لوگوں اگر لذت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، یا رکوع میں آ جاؤ یا سجدے میں آ جاؤ یا اللہ کے پاک کلام کی تلاوت شروع۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ان کی زندگی کا طویل عرصہ اسی طرح سے گزرا۔ اس بات کے کرنے کے بعد ذرا شاہ صاحب کی زندگی کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ قبلہ شاہ صاحب کو کتنا لذت آتی تھی اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو ان کا پچھلا زندگی کا حصہ دیکھا نا، ظہر کی نماز کے بعد سے مسجد میں بیٹھ جانا ہے اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کر کے پھر گھر میں واپس جانا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے دریا کے اندر مچھلی خوش ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے تنگ ہو جاتا ہے، ایسے اس کا دل اکتاتا ہے جیسے جیل میں بند قیدی جناب ہمارا پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی کا طویل عرصہ گزرتا رہا، بالآخر زندگی کا اخیر حصہ آیا، ان کی روح پرواز کر گئی، وصال کا وقت آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی صاحبزادی نے انہیں خواب کی حالت میں نیند میں دیکھا اپنے والد گرامی کو۔ صاحبزادی نے پوچھا اپنے والد گرامی سے، یا اباتے کیف حال ہوگا، اے میرے والد گرامی سنائیے قبر کا کیا عالم ہے، آپ کے اگلے حالات کیسے ہیں، نیند کی حالت میں خواب کے عالم میں ہیں۔ تو بیٹی کہتی ہے میں نے پوچھا اپنے والد سے، تو والد گرامی نے جواب دیا خیر و حال الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ، میں جب سے قبر میں آیا ہوں اس دن سے اللہ رب العزت نے جنتی تخت میرے لیے بچھوا دیا۔ اور پھر صاحبزادی نے پوچھا ابو جان کون سا عمل آپ کو کام آیا، زندگی میں بڑے بڑے عمل آپ نے کیے، کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، کون سا عمل رب کو پسند آیا؟ حضرت عمران کثیر نے خواب میں بتایا، کہنے لگی بیٹی میں نے جو راتیں رکوع اور سجود میں بسر کی ہیں نا، یا تلاوت قرآن میں بسر کی ہیں، اللہ نے تلاوت قرآن کی برکت سے میری قبر کو روشن فرما دیا، میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، جنتی بچھونا میرے لیے بچ چکا ہے۔ حضرت گرامی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار قرآن مجید اتنا کثرت سے پڑھتے تھے، اتنا کثرت سے پڑھتے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں چلا ہوا فلانا بندہ ہے، کسی کام دے پیچھے چلا ہو گیا ہے۔ تو شاہ صاحب کے بارے اگر سادہ جا لفظ بولا جائے نا سمجھان واسطے، ویسے تو چلے دا لفظ کسی اور معنی میں بھی آتا ہے، لیکن جیڑا بندہ قرآن دے پیچھے چلا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی دنیا پیچھے چلا ہویا پھرتا ہے، کوئی دنیا داری دے پیچھے چلا ہویا پھرتا ہے، تو قبلہ شاہ صاحب دی عظمت و سلام ہے، انہاں دی رگاں وچ دوڑدا ہویا خون بھی قرآن دی تلاوت کردا ہوتا ہے۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بندہ آپ دے کول آیا، یہ انہاں دی مسجد دے جڑے امام صاحب ہیں نا، وہ چونکہ اکثر نال رہندے سن شاہ صاحب دا، اکثر وقت مسجد گزردا سی، تے میں نوں کہن لگے کہ ایک بندہ آیا شاہ صاحب سے مسجد تے انہیں پوچھے شاہ جی کی حال ہے؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے مزاج دے بندے سن، آپ فرمان لگے حال تے ٹھیک ہے، تو حال نہ پوچھ، اے پوچھ مینوں قرآن کتنا یاد ہے، تو قرآن دی گل کر میرے، حال تے چلتے رہن گے، جنہاں دکھاں وچ سونا راضی، میں سکھ نہ تو مارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیا۔ الحمدللہ
شاہ صاحب کی طبیعت باہیں جس طرح کی مرضی ایسی قرآن نہیں چھڑیا ہوا، باہیں گوڈے درد کرتے سن، باہیں چلن پھرن تو رہ گئے سن، لیکن زبان تے نہیں سی روکی نہ آپ سرکار، زبان تے چلتی رہتی سی، یا اس زبان تو قرآن کی تلاوت کرتے سن یا سرکار کی ذات تے درود و سلام پڑھتے سن۔ بس حضرات گرامی، آخری بات میری یہی ہے کہ آل رسول سے اپنا عقیدہ، اپنا تعلق، اپنی محبت مضبوطی سے قائم کرو۔ یقین جانیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی نے پوچھا جناب اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس پہ آپ کو مان ہو کہ اللہ قیامت کے دن اس عمل کی بدولت آپ کی بخشش فرما دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاکھوں کے حساب سے جن کی تقلید کرنے والے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ سے پوچھا کسی نے کوئی عمل بتائیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، امام شافعی نے یہ نہیں فرمایا کہ یار میں نے کتابیں بڑی لکھی ہیں، میں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، میں نے قرآن بڑا پڑھا ہے، نہیں، بلکہ امام شافعی نے پتہ کیا کہا، وہ آپ کا شعر ہے عربی زبان میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ہم آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو الیہ غدن اعطا بید الیمین الشریفتی۔ سبحان اللہ، کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ میں اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہوں، سرکار کی آل سے سچی محبت کرتا ہوں، کل بروز قیامت شافعی کا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا نا، یہ علامت ہوگی کہ آج اس شخص کی بخشش ہو چکی ہے۔ تو امام شافعی فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر قیامت کے دن نجات چاہتے ہو نا، سرکار سے تعلق قائم کرو، سرکار کی اہل بیت سے تعلق قائم کرو، صحابہ سے تعلق قائم کرو، اولیاء کی محبت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا